اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے مسائل میں آج ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے کہ دعا قرآن مجید کی روشنی میں۔ دعا عبادت ہے، دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت یعنی کہ دعا سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن ہے، یہ آیت نمبر 60 ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہر دعا مانگنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے یا کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں، کتنی بڑی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح یہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں نا یہ میرا ہے تو کتنا انسان کا دل بڑھ جاتا ہے، آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک ہے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنا جائز ہے، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں سے یہ مشرک دعا مانگتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان سے دعا مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی تو اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کافروں کی دعائیں بیکار اور عبث شے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے عاجزی، انکساری اور خضوع و خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی دعا مانگنا جو ناممکن ہو، مثلا ہمیشہ زندہ رہنا یا آخرت میں انبیاء کا مرتبہ پانا وغیرہ منع ہے۔ مسنون دعائیں چھوڑ کر ایسی عبارتیں یا اشعار وغیرہ پڑھنا، جیسے نماز آپ دعائیں مانگیں تو دعا میں بجائے یہ کہ آپ ڈائریکٹ دعا مانگیں، آپ اس کو رائمنگ قسم کا کر کے ایک نظم کی صورت میں کہیں، آپ اس کو اشعار کی صورت میں کہیں، یہ چیز نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے دعا مانگو، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں ہے یہ آیہ نمبر 55۔ پھر اسی طرح غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ احقاف کی آیہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ مشرک انہیں پکار رہے ہیں۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قوت اور عزت والی تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورہ حج ہے، اس کی آیت نمبر 73 سے 74 تک۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ فاطر کی ہے، آیہ نمبر 13 سے 14، اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو پھر ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔
اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 20 اور 21۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ نہ کہ زندہ، اور انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔